السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس چیک کے ساتھ میں ہوں وجیہہ عبدالقادر، اور آج کی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ہمارے نئے وزیر اعظم جو کہ ایک ووٹنگ چل رہی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے اور نئے وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ چکا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا اور نام جو ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی کا دیا تھا، نامزد کیا تھا ان کا نام نئے وزیر اعظم کے لیے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو نئے وزیر اعظم اس کے مقابلے میں جو تھا وہ تھے شہباز شریف صاحب، جن کو نامزد کیا گیا تھا وزیر اعظم کے لیے۔ تو سبھی کو بتاتے چلیں کہ 174 ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں، وہ بہت بہت مبارک ہو ان کو۔ اور اب ہم گفتگو کریں گے کہ آگے پاکستان کا کیا لائحہ عمل ہوگا، کس طریقے سے پاکستان سروائیو کرے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 3 سال اور 8 مہینے جو ہے وہ پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کا نتیجہ نکل کر آئے گا، جو نئے حکمران ہمارے آئے ہیں موجود ہیں اور وہ کیا نئے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ حکومت اچھے سے چل پائے گی اور پاکستانی عوام جو ہے شاید اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب میجر ندیم پروگرام میں موجود ہیں، کچھ آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، تھینک یو۔ اچھا میجر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی جو ہے وہ شہباز شریف جو ہیں وہ نئے پرائم منسٹر بن گئے، سابقہ اگر ہم کہہ لیں یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے شہباز شریف آئے ہیں اور عمران خان کا اس طریقے سے جانا تو عوام پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ دیکھیں، ہماری عوام اس وقت تقریباً ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی طرف اور پی ڈی ایم کی طرف، جس میں نواز لیگ کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، باقی متفرق بھی ہیں، تو یہ عوام تو ڈیفینیٹلی ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اور جو جس کی طرف ہے وہ بن دیکھے بغیر کسی لاجک کے اپنی پارٹی کو بس غیر ضروری سپورٹ میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت عوام ہماری یہ نہیں دیکھ رہی کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، وہ ایک بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس وقت کون چلا گیا ہے کون آ گیا ہے۔ تو عوام ابھی اس وقت گو مگو کی کیفیت میں ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے۔ بس انہیں یہ پتہ ہے جو لوگ پی ٹی آئی کے کہ جی ہمیں کیوں نکالا، جیسے پہلے بھی یہ بیانیہ چلا تھا کہ کیوں نکالا، کہ ہمیں کیوں نکالا۔ دوسرے جو آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں، ہم چلائیں گے، ہمیں پہلے کیوں نکالا تھا۔ تو یہ عوام پہ تو اس وقت کوئی خاص اس کا بس یہی فیکٹ۔ مگر جو پورے ملک سے لوگ نکل کر آئے تھے عمران خان کے لیے، وہ سب کیا چیزیں تھیں؟ یہ کوئی ایموشنلی تو نہیں عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اگر اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ابھی تک ہوتے نا تو یہ ابھی تک گھر نہیں جاتے، اقتدار میں رہتے، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ 10 پوائنٹ بات کر لیں تو کوئی تک نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ اتنے لوگ جتنے آپ کہہ رہے ہیں ہوتے، اور جیسے انہوں نے کوشش کی تھی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے اور اس سے یہ دنیا کو باور کرانے میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، تو مشکل سے بمشکل وہاں یہ لاکھ بھی جمع نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ ٹکڑیوں میں جو تھوڑے بہت آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں لوگ ڈائی ہارڈ بھی ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جیسے پہلے تھے۔ اصل ریئلٹی کیا ہے تو لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ جو چیز وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا چیز اصل عوام کو جاننے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، عوام کو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ملک کے لیے کون سا حکمران بہتر ہے، اور اس کے لیے ان کو پراپر بیٹھ کر سوچنا چاہیے، لسٹ بنانی چاہیے کہ کس شخص نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ابھی تک تو کسی نے بھی اس ملک کے لیے کوئی خاص نہیں کیا۔ اگر ایسا ہی ان سب لوگوں نے کیا ہوتا تو آج ہمارا ملک بھی ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر دنیا میں پہچانا جاتا۔ اب دیکھیں، میرا تعلق آرمی سے ہے یا فوج سے ہے یا آپ اسے ملٹری کہہ لیں، تینوں فورسز کو، تو اس نے ترقی کی ہے، اس میں لیڈر آئے، اس نے ترقی کی ہے۔ آج وہاں جس ملک میں سوئی نہیں بنتی تھی وہ جہاز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فائٹر ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں، مشاق ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں، سب میرینز ہمارے یہاں بن رہی ہیں، شپ یارڈ میں جہاز ہمارے یہاں بن رہے ہیں، میزائل بوٹس بن رہی ہیں، میزائل دنیا کے ٹاپ کے ہمارے یہاں بن رہے ہیں، نیوکلیر بم ہمارے یہاں ٹاپ کے بن رہے ہیں۔ تو کیا یہی ترقی، اگر یہ سب لوگ اتنے اچھے ہوتے تو ہمارا ملک نہیں ترقی کرتا، کہاں پہنچ چکا ہوتا؟ لیکن ہمارا ملک اصل میں عوام جو ہے نا وہ کچھ بہت حد تک بہت ساری چیزوں میں ابھی تک ڈیوائیڈ ہوئی ہے، کچھ لسانی بنیاد پر، کچھ عقائد کی بنیاد پر، کچھ برادری سسٹم کی بنیاد کے اوپر، کچھ علاقائی بنیاد پر۔
ان بنیادوں پہ یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ بھانت بھانت کے لوگوں کو، چاہے وہ ان کا کریکٹر نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کا ہے، ہماری لینگویج بولتا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، اس کو یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وہی پرانا سارا آپ دیکھیں سٹف چلا آ رہا ہے، انہی کے باپ دادا پہلے تھے، آج انہی کے اولادیں ہیں، انہی کے آگے بچے آ رہے ہیں، کچھ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ فرح خان کا نام سنا ہے، بڑا مشہور چل رہا ہے عمران خان صاحب کے، تو ان کے جو سسر ہیں وہ نون لیگ میں ہیں، یعنی ان کے ہسبینڈ کے جو فادر ہیں، ٹھیک ہے، تو فادر جو ہیں وہ نون لیگ میں ہیں رہنما، اور بیٹا جو ہے اور بہو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں۔ تو یہ سب اسد عمر صاحب کو دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ کارکن ہیں، تو ان کے سگے بھائی جو ہیں زبیر جو ہیں وہ نون لیگ کے ڈائی ہارڈ کارٹون ہیں، وہ کارکن ہیں۔ تو اب آپ جب یہ حال ہو تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کا آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی سیاست کس نہج پہ چل رہی ہے۔ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کا ایک آئین ہے، قانون ہے، اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ آئین توڑا گیا پہلی بات تو، ٹھیک ہے، تو جو کوئی آئین پر قائم رہ کر ہی یہ ملک چل سکتا ہے، وہی اس کی انٹیگریٹی کو انشور کرتا ہے۔ یعنی وہ قانون ہے ایک کہ بھئی سیٹ آف رولز ہیں کہ ایسے ہم کھیلیں گے گیم، ہم اس طرح سے چلیں گے۔ اب ایک بندہ اگر آگے بیچ میں کہتا ہے میں تو نہیں کھیلوں گا اس طرح سے گیم، میں تو اپنی مرضی کے مطابق میرے مطابق گیم کو رول سیٹ کریں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار دیا ہوا آپ نے۔ اگر اپنے جو ہے وہ مطابق رول سیٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پیرامیٹر ہے، آپ 2/3 اکثریت لائیں، یہ کریں۔ لیکن اس طرح سے ملک کے قانون کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح سے کرنا، آئین اور قانون کو اس طرح پسے پشت ڈال دینا اور جو چاہے مرضی کرنے کی کوشش کرنا، تو اس سے ملک میں فساد پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہ اگر 10 لاکھ لوگ عمران صاحب لے آتے ڈی چوک میں، تو 10 لاکھ لوگ نہیں آئے اور 1 لاکھ بھی نہیں آئے، تو اس سے آپ آئندہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پارٹی اس کی پاپولیرٹی کا گراف ابھی کس جگہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک سمندر لے کر آ جائیں گے اور سب کچھ بھاگ کے لے جائیں گے، یہ ورنہ یہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ایم کیو ایم تھی، وہ گزشتہ 4 سال سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اور باقی سب کو، پیپلز پارٹی سب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، آج وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیوں؟ دیکھیں، پولیٹکس کے اندر جو ہے نا، کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ یا تو آپ صرف ایم کیو ایم کا نام نہ لیں، بلکہ تمام پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہیں، ڈیگر ڈرون۔ نون لیگ کی پرانی اسٹیٹمنٹ سن لیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو شرم آئے گی کہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ان کی لیڈر کے بارے میں، ان کے قائد کے بارے میں۔ تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پارٹیز نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں پارٹیز کے، انہوں نے اپنے آپ کو گورنمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے۔ وہ پارٹیاں بنی ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے گورنمنٹ میں آئے، وہ گورنمنٹ میں آتی ہیں تو کام کرتی ہیں۔ اب آپ بات کر رہی ہیں ایم کیو ایم کی یا چھوٹی پارٹیوں کی، دیکھیں چھوٹی پارٹیاں تو ویسے بھی نیشنل لیول پہ آ کے کوئی انہوں نے پرائم منسٹر یا سی ایم نہیں بننا ہوتا۔ چھوٹی پارٹیوں نے گورنمنٹ میں رہ کر اپنے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرانے ہوتے ہیں۔ جیسے ایم کیو ایم ہے تو اس کو گورنمنٹ چاہیے تاکہ وہ بلدیات میں رہ کر کام کرا سکے، میونسپلٹی کے کام کرا سکے، میئر شپ سنبھال سکے، جو آپ کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس کو لک آفٹر کر سکے، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی ان کو چھوڑ کے اور وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کے اندر ہی بیٹھے رہیں، تو جب انہیں نظر آیا کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو بعد میں عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ نکال دیا کہ جو امریکہ یا یورپی یونین نے کرا دیا، یہ ان کا جہاز تو پہلے دن سے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو سہارا بھی انہوں نے دیا ہوا تھا، ایم کیو ایم نے اور قائد لیگ نے، اور جو جہانگیر ترین صاحب لوگ جمع کر کے لائے تھے، جن کو عمران خان صاحب ہار پہناتے رہے اور آج کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ لوٹا ہیں اور یہ ان پہ آرٹیکل 63 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ خود ہار پہناتے رہے، جہانگیر ترین پکڑ کے لاتے رہے لوگوں کو اپنے جہاز میں جا کے، اور یہ ان کو ہار بناتے رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اب حالات کافی جو ہے نا وہ چینج کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ سب ایک جیسے ہی ہیں اور ایک دوسرے پہ کل کو گالیاں دیتے ہیں، آج ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ہاں ضرورتیں ہیں ان کی، وہ ضرورتیں ہی چھوٹی پارٹیوں کی ہے کہ گورنمنٹ میں رہیں۔ اچھا مطلب یہ ٹیمپریری سب لوگ ساتھ میں، ابھی نئے الیکشن آئیں گے تو یہی لوگ جو ایک ساتھ آج متحد ہو کے کھڑے میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے؟
دیکھیں ہر کسی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ علیحدہ ہے، سب سے بڑی بات ہے، نظریہ علیحدہ ہے. تو ظاہر ہے ہر پارٹی اپنے مینیفیسٹو پر الیکشن لڑتی ہے، اپنے نظریات پر الیکشن لڑتی ہے. تو ظاہر ہے وہاں ایک دوسرے کے خلاف ہی ہونا ہے. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کا کلوز کمپٹیٹر نظر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی آپ کا میچ پڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے ٹھیک ہے اس کا ساتھ تو نہیں دے سکتے کہ اس کو آپ آگے کر دیں اور آپ پیچھے ہو جائیں. ایسی اسپورٹس مین اسپرٹ تو یہاں نہیں ہے، یہ کھلاڑیوں میں ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے عمران خان صاحب کھلاڑی تھے لیکن انہوں نے یہ اسپورٹس مین اسپرٹ انہوں نے بھی نہیں دکھائی، بلکہ بہت غلط انہوں نے اس کا الٹا مظاہرہ کیا. کب ان کو جو جب یہ پی ڈی ایم کا اس طریقے سے شروع ہوا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لینے کا فیصلہ، کیا انہیں تبھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ساری دنیا کے اندر یہ رول ہے، صرف پاکستان میں نہیں، کہ جناب اتنے ووٹ ہو جائیں گے، اتنے فیصد آپ قائد ایوان بن جائیں گے، اتنے فیصد ووٹ ہو جائیں گے آپ قائد حزب اختلاف بن جائیں گے، اتنے فیصد ووٹ آپ کو مل جائیں گے آپ اسپیکر بن جائیں گے، آپ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے. اور اتنے آپ جب لوز کر جائیں گے میجورٹی تو آپ ریزائن کر دیں گے، آپ چھوڑ دیں گے، اس کے بجائے کہ آپ کو نکالیں یا آپ کو امپیچمنٹ کریں. تو ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے میجورٹی لوز کر دی، اپنے لوگ چلے گئے، جو بیساکھیاں جن کی وجہ سے گورنمنٹ چل رہی تھی وہ ایم کیو ایم تھی اور قائد لیگ تھی اور کچھ انڈیپینڈنٹ جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہی لوگ انہوں نے ڈیفیکشن کی بعد میں وہی لوگ نکل کے گئے. ان کے جو پرانے ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ وہ نہیں گئے، وہی جو پکڑ کے لائے تھے واپس چلے گئے. ان کی جو اپنی پارٹی تھی مطلب انہی کے لوگ کافی لوگ ان سے کیوں اتنا زیادہ منحرف ہو گئے تھے؟ اس میں عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کا بہت بڑا دخل ہے. انہیں اپنی پرسنالٹی کو ریویو کرنا چاہیے، شخصیت کو ریویو کرنا چاہیے، اپنی ایج دیکھنی چاہیے. آج جس ایج میں ہیں یہ کوئی لڑکپن میں نہیں ہے، ایک میچور ایج ہے. اس میچور ایج میں انسان میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس میں سریا نہیں ہوتا گردن کے اندر جس طرح عمران خان صاحب نے دکھایا کہ یہ جناب ایسا ہے تو اس کو ہٹا دو تو اس کو ہٹا دو. پھر انہوں نے ان کی شخصیت میں اقتدار کی لالچ رہی کہ میرے علاوہ جو ہے کوئی نہیں. جو لوگ ان کے ساتھ پارٹی بنائی، جو لوگ ان کے ساتھ چلے اور یہ قافلہ بنا، تو قافلہ بننے میں بھی جو لوگ آئے وہ بھی بیچارے نہیں آئے، درمیان والے بھی نہیں ہیں، پیچھے والے بھی نہیں ہیں، بالکل نئے لوگ آ گئے جب اقتدار مل گیا. انہوں نے ایک بالکل لوور درجے کا جو ایم این اے، جس کو پہلی دفعہ کسی نے ایم این اے بنا دیا غلطی سے، اس کو اٹھا کے ان سینئر لوگوں کے اوپر بٹھا دیا، پاکستان کی دوسری اپائنٹمنٹ دے دی. پرائم منسٹر کے بعد سی ایم پنجاب سب سے بڑا ہوتا ہے ایک طرح سے اختیارات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. وہ آپ نے بنا دیا بزدار کو. آپ کے پاس اپنی پارٹی میں لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، لوگ تھے. لیکن عمران خان صاحب کا جو میں بات کر رہا ہوں، جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اپنی شخصیت سازی کی ضرورت ہے، کہ اپنی شخصیت میں اتنا زیادہ ڈر اور خوف انوالو نہ کریں. پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن اندر سے وہ ڈرپوک آدمی ہے. انہیں یہ ہر وقت کا خدشہ اور ڈرپوک بیٹھ گیا ہے، ڈر کہ جی کوئی میری پارٹی ہائی جیک نہ کر لے. اچھا، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ واقعی ان کو کوئی لیٹر موصول ہوا تھا؟ دیکھیں وہ لیٹر ایک بہانہ ہے، اس ٹوٹلی آئی واش. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیٹر یا تو امریکن گورنمنٹ کے کسی شخص نے لکھ کے بھیجا ہوتا نا، ہاں، تو اس کی پھر بھی کچھ ویٹیج ہوتی. حالانکہ اس وقت بھی کوئی ویٹیج نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی بڑا اپائنٹمنٹ ہولڈر نہ بھیجے. ایسے تو وہاں کا کوئی ایک ڈپٹی کمشنر کسی لندن کا کوئی ریٹائر ہو گیا ہو بعد میں اور وہ ایک لیٹر لکھ کے بھیج دے، چلو اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی کہ وہ انگلینڈ کا بندہ ہے یا امریکہ کا ریٹائرڈ جناب کمشنر تھا تو اس نے ایسے لکھ دیا. یہ تو ہمارے اپنے سفیر نے، مجید صاحب جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے مراسلہ بھیجا کہ جی امریکہ میں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، وہ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں. تو کیوں اس طرح کی سوچ نہیں رکھیں گے؟ وہ جب پاکستان کا سفیر ان سے ملے گا تو وہ پاکستان کی بات کریں گے. پاکستان کے بارے میں کیا بات کریں گے کہ پاکستان میں جناب اوپیک میں شامل ہو گیا، سونے کے ذخائر نکل آئے ہیں اور آئل نکل آئے. وہ کہہ رہے ہیں یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، آپ وہ رشیا چلے گئے، ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے چائے پی رہے ہو آپ، تو وہ یہی بات کریں گے نا. تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس میں ایسی کون سی تباہی آ گئی؟ تو یہ اس کو انہوں نے سازش کا نام دے دیا. اس نے وہاں سے مراسلہ بھیجا کہ امریکہ میں اس طرح کے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کی اس بات کو مائنڈ کر رہے ہیں کہ آپ
جو ہیں رشیا کی طرف پرو رشین ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ ہمارے ساتھ آپ اتحادی ہیں, آپ ہم سے دور ہو رہے ہیں. چائنا کی طرف آپ کا انکلینیشن زیادہ ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی ہم کشمیر کے جو ہے نا کاز پہ آپ کی حمایت نہیں کریں گے. تو اس کو انہوں نے سازش قرار دی ہے, اور آج تک وہ لیٹر نہیں دکھایا. ابھی قومی اسمبلی میں جب شہباز شریف صاحب سلیکٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا یار جاتے جاتے وہ خط تو دکھا دو. ناٹ ایٹ آل شون. اچھا, ایک اور بھی خبر سامنے ہے کہ گورنر جنرل عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اقتدار میں آتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ ان کا ہو چکا تھا, وہ دیں یا نہ دیں ان کے دینے فرق نہیں پڑتا. یہ تو وہی بات ہے, میں نہ مانوں کہ بس ٹھیک ہے بھائی کہ میں استعفیٰ نہ دوں, ٹھیک ہے اب یہ گیم چل رہی ہے اس میں آپ ہار گئے بس, تو آپ سامان اٹھائیں. آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ نے استعفیٰ ہی دینا ہے, ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ابن سینا کمیونٹی کلینک میں میڈیکل، ڈینٹل، مینٹل ہیلتھ، ویکسینیشن اور ڈائگنوسٹک سروسز لو کاسٹ میں دستیاب ہیں. بچوں کی صحت اور امراض کے لیے بنایا گیا انتہائی خوبصورت کلینک اور دوستانہ ماحول جہاں میڈیکل کنسلٹیشن صرف $20 میں، اینول چیک اپ صرف $90 میں. یہاں اسپیشلسٹ جیسے کارڈیولوجسٹ، سائکیاٹرسٹ اور کاؤنسلر بھی اویلیبل ہیں. یہاں امیگریشن، فزیکل اور کووڈ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. TV1 کے اسپیشل ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیے. ڈینٹل پر $10 آف اور میڈیکل چیک اپ پہ $5 آف. 11220 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 281-495-7462. اچھا, مجھے بتائیں کہ اب جب شہباز شریف آ گئے ہیں تو آگے پاکستان کو کس طریقے سے لے کے جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ابھی وہ IMF ہے, وہ کس طریقے سے اس کو فیس کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے دور میں کسی بھی ٹیم میں جو آتی ہے حکمرانی میں, ان کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے. اس ٹیم کے اندر جو اوپنر ہوتا ہے نا, جو پہلی بال فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے, وزیر خارجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وزیر داخلہ ہوتا ہے. یہ 3 وزیر سب سے اہم ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے اندر. وزیر ریلوے امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وزیر آبپاشی امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یہ مین اوپنر ہے جو گیم شروع کرتے ہیں. آپ نے گیم شروع کرائی, عمران خان صاحب نے اسد عمر سے 6 مہینے بعد اس کو ہٹا دیا, پاشا صاحب, پھر پاشا صاحب, پھر شوکت رین صاحب, بار بار آپ چینج کر رہے ہیں. آپ کھلاڑی کو نائٹ واچ مین بھیج رہے ہیں اوپن کھیلنے کے لیے. اوپنر آپ کے پاس تگڑا ہوتا ہے. شہباز شریف ایک منجھے ہوئے پرانے پولیٹیشین ہیں, اور ان کو پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے, گڈ ایڈمنسٹریٹر, کیونکہ پنجاب میں انہوں نے بڑی زبردست ایڈمنسٹریشن کی کارکردگی دکھائی. پوری دنیا اس کی معترف ہے. میرے آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, دکھتا ہے وہ تو پنجاب جا کر, ٹھیک ہے.
پھر یہ سارا حکومت یہ لوگ شور مچاتے رہے کہ یہ انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا. دے could not prove, وہ کسی بھی چیز کو پروو نہیں کر سکتے. آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کے پاس سارے وسائل تھے, آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا. اگر آپ ان کو زبان سے بولتے ہیں تو کاغذوں کے ذریعے کیوں نہیں بولا آپ نے؟ وہ ڈاکومنٹس کیوں نہیں دکھائے آپ نے کہ یہ دیکھیں اس نے چوری کی, یہ میں دکھاتا ہوں ڈاکومنٹ, یہ دیکھیں آپ. لیٹر تو دکھا نہیں رہے, اس کو لہرا رہے ہیں. چلو اس وقت لہرا ہی دیتے کاغذ کے. شہباز شریف کے دیکھیں یہ کارنامے میرے پاس لکھے ہوئے, ایک بھی چیز یہ کاغذ پر نہیں لا سکے. تو شہباز شریف میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں, لیکن ابھی اس وقت یہ سارا ایک بھانمتی کا کنبہ بنا ہوا ہے جس میں مختلف زبان بولنے والے اور سارے انہوں نے جمع کر لی ہیں ایک جگہ کے اوپر, اور یہ سب ابھی اپنے مفاد کی باتیں کریں گے. تو ان کو شہباز شریف کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. سب کو بھی فیس کرنا. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ یہ بندہ ایڈمنسٹریٹر لیول کا بہت تگڑا ہے. پھر اتنے عرصے سے گورنمنٹ میں اس کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے, ٹھیک ہے, لیڈرز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے عرصے میں یہ گریپ کر لیں گے. اگر پیپلز پارٹی نے انہیں کوئی زیادہ تنگ نہ کیا, کوئی پیچھے کمر میں کوئی خنجر نہیں گھونپا ان کے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی عادت رہی ہے, وہ اپنے مفاد پر کمپرومائز نہیں کرتے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کا یہ اصول نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ دوست ہیں, وہ دوست کو بھی کسی بھی وقت دشمن بنا کے قربان کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. اچھا, آپ یہ سمجھتے کہ آج جو یہ سارے لوگ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں, کل کو اگر کچھ اور ہوتا ہے, مطلب آگے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار میں آنے کے لیے, مطلب پھر سے الیکشنز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو پھر جو آج انہوں نے بیٹھ کر کوئی کھچڑی پکائی ہے, پھر ان کے آپس کے کوئی معاملات ہوں گے, ان کے جو چیزیں ہیں وہ بعد میں نکل کے سامنے آئیں گی کہ اس ٹائم پہ ایسا ہوا تھا. دیکھیے چیزیں باہر ضرور آتی ہیں, لیکن اصل چیز ہوتا ہے پروف. ٹھیک ہے, ابھی یہ ظاہر ہے مل کے بیٹھ رہے ہیں, لیکن ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, خالی پولیٹیشین ہی نہیں ہوتے, ان کے نیچے گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی آنکھیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. عدلیہ ہوتی ہے, کوئی بھی شخص اگر کسی کے پاس پروف ہے کہ اس نے میرا موبائل چوری کیا ہے, وہ جا کے عدالت میں ثابت کر دے تو اس کو سزا ہو جائے گی دوسرے بندے کو. جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکے تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی ہاں یہ ضرور خطرہ بن گیا ہے آگے کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, کہ یہ اتحاد آگے چل کر کوئی قومی اتحاد ٹائپ کوئی بڑا نیشنل لیول پہ الیکشن میں, اگلے الیکشن میں یہ اتحاد نہ بن جائے, کیونکہ یہ اگر الیکشن اتحاد بن گیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اور نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ انہیں کسی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پروونشل لیول کی جماعت رہ گئی, نیشنل لیول پہ نہیں ہے. باقی جماعتیں بھی سب اپنے اپنے علاقائی جماعتیں ہیں. اس میں صرف نون لیگ ہے, اسے پتہ ہے, تو وہ کبھی بھی ان بیساکھیوں کے ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے. اور اس کے بعد اگر انہیں ضرورت پڑی تو عمران خان صاحب کی طرح ایک آدھ بیساکھی جیسے پکڑنے کی کوشش کی تو پکڑیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ضرورت پڑے گی. اچھا, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیگرز کانٹ بی چوزن, یہ ہمارے پرائم منسٹر کا کال ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سوری کیا؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. جو فقیر ہوتا ہے وہ اگر کسی سے مانگتا ہے کوئی چیز تو اس میں چوائس نہیں ہوتی کہ مجھے یہ گھڑی دے دے یا موبائل دے دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھک رہے ہیں دوسروں کے سامنے؟ دیکھیں ہم تو جھکے ہوئے ہیں, جھک کیا رہے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. ساری دنیا سے تو ہم کشکول لے کے تو بھیک مانگتے ہیں. اسی کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے, ہم ایک خوددار قوم ہے. تو وہ تو سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس گیا. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے, سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس گیا, اور $1 بلین کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دی. یہ نظر نہیں آ رہا سب کو, ساری دنیا کے سامنے. کون سی جگہ وہ نہیں گئے کشکول لے کے؟ سعودی عرب وہ بھاگتے ہوئے گئے, چائنا وہ بھاگتے ہوئے گئے, ہر جگہ جا کے ان سے کہ ہمیں بھی پیسے دے دو, ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دو. تو یہ تو سب کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انہیں خزانہ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی فوج کی تنخواہ دینی ہے, ہم پیسے دو بھائی, پیسے نہیں بولو جاؤ بھائی ایسا لے کے آؤ. پھر وہ نکلتا ہے مہم پہ, جہاں سے ایک ایک دروازے پہ کھڑکڑاتا ہے, بھائی آٹا دے دو, کھانا دے دو. یہ ہوتا ہے. کوئی میسج دینا چاہتے ہو پلیز؟ میسج یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا, یہ امانت ہوتا ہے,
اور بہت دیکھ بھال کر دینا چاہیے. ابھی تو اس وقت کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے جو میں کہوں کہ جی اس کو ووٹ دے دیں, لیکن جہاں جس کو بھی آپ ووٹ دیں دیکھ کر ووٹ دیں کہ یہ شخص جو ہے سمجھدار, عقل مند, اور آپ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آئیں جو آپ کو آگے لے کر چلے اور آپ کے علاقے کی ترقی کا ضامن بنے, اس کے بجائے کہ وہاں جا کر یہ خود عیاشیوں میں پڑ جائے اور یہ لینڈ کروزر اور پجاروز لے کے پھرتا رہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہی علاقے کے اندر آگے لوگوں کو تنگ کرے اور زمینوں پہ قبضہ کرے اور ڈاکو بنے. تو ایسے لوگوں کو خدا را نہ لائیں, ٹھیک ہے, اور سینہ تان کر ووٹ دیں, ڈریں نہیں لوگوں سے, جائیں اور ووٹ دیں. اور ووٹ ایک امانت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بیس پر آپ کا حکمران سلیکٹ ہوتا ہے. تو یہی میرا میسیج ہے اس کے لحاظ سے. میں جاتے جاتے ایک سوال کروں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ واپس آ سکتی ہے اقتدار میں؟ دیکھیں یہاں پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزاج سمجھنے کے آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے, کیوں نہیں آ سکتی, پرووائڈیڈ کہ وہ اپنا جو بھی بیانیہ لے کر چلے ہیں اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کس طریقے سے ان کو گیم کھیلنا چاہیے؟ مطلب پہلے گیم میں تو وہ ہار چکے ہیں, آپ کس طریقے سے گیم میں ان کو پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب انہوں نے گیم بہت حد تک خود اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب ان کو کوئی گیم شاید دوبارہ ان کے ہاتھ میں دے نہیں بال. انہیں یہ پتا ہے کہ جب ان کو بال دے دیتے ہیں نا, نہیں اصل میں بہت ساری جو قوتیں ہیں نا ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں گیند دے دو نا تو پھر یہ واپس نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں تو نہ کھیلنا نہ کھیلنے دوں گا, جبکہ وہ سب کیچ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ یار اب تم واپس کرو. میں یہ کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری تمام پارٹیاں ہیں, فورن ایلیمنٹس ہیں, وہ اب ان کو آنے دیں گے؟ میرا حساب سے بہت مشکل ہے. دوسرا ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ان کو میں ہم لے بھی آئیں گے نا تو 5-6 لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی ہماری تو سیٹ سیف ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ علی محمد صاحب ہیں, یہ سارے جو ہے نا وہ خوش آمدید ٹائپ, شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب, شہباز گل, ٹھیک ہے, اسد عمر صاحب پھر بھی میچور آدمی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی میچور سمجھدار آدمی ہیں, وہ چینج کر لیں گے پارٹی. شاہ محمود قریشی صاحب جلدی, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کو خالی ملنا ملانا کچھ نہیں, وزارت ہی ملنی ہے, نہ پرائم منسٹر شپ ملے گی نہ چیف منسٹر شپ ملے گی. تو بہتر ہے کہ کسی اور پارٹی میں جا کے میں وہاں سے لے لوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو یہ تھوڑا سا شاید پھر بھی اس پارٹی میں رہ جائیں کہ بھئی یہ بندہ کسی وقت دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر شاید میں قبضہ کر لوں اس پارٹی پہ, تو یہ امید ان کو اس میں رکھ سکتی ہوں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینالسٹ میجر ندیم, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ کیا وجوہات ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان اسٹیبل ہو سکے گا. اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے نئے وزیر اعظم اقتدار میں آ گئے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے کیا بہتر طریقے, کس طریقے سے پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فجیحہ عبدالقادری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.